کوئٹہ سے یہاں پہ میری دائیں طرف جناب عزت مآب محمود خان اچکزئی صاحب، میری بائیں طرف اختر مینگل صاحب، لیاقت بلوچ صاحب، جناب علامہ راجہ ناصر صاحب اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب موجود ہیں۔ یہاں پہ جو پارٹیاں اس وقت موجود ہیں اس پہ الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف، سنی اتحاد کونسل پاکستان، جماعت اسلامی، بلوچستان پارٹی، بلوچستان نیشنل پارٹی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور مجلس وحدت المسلمین اور سنی اتحاد کونسل کا میں نے ذکر کیا، یہاں کے ان کے لیڈرشپ ساری کی ساری موجود ہے۔ خواتین و حضرات، آج کا ایک یہ تاریخی اجلاس ہوا ہے اور یہ ہمارا اس الائنس جو بننے جا رہا ہے، اتحاد بننے جا رہا ہے، یہ اس اتحاد کی دوسری میٹنگ ہے۔ اس سے پہلے جو مجلس ہوئی تھی اس پہ ایک اعلامیہ باقاعدہ طور پہ جاری ہوا تھا اور وہ تفصیلات پریس کے ساتھ شیئر ہوئی تھیں اور وہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا پہ ساری کی ساری موجود تھی۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ آج اس اتحاد کو ایک عملی جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ اس اتحاد کا نام اور یہ وجوہات کیا ہیں، اس کے سیاق و سباق کیا ہیں کہ یہ اتحاد بننے جا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، بنیادی طور پہ پاکستان میں اس وقت جو فارم 47 کی بیساکھیوں پہ بنی حکومت ہے اس کو ہم لوگ رد کرتے ہیں۔ یہاں پہ جتنی پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں وہ فارم 47 سے ڈسی ہوئی ہیں۔ پاکستان کی عوام فارم 47 جو غلط ایشو ہیں اسے ڈسی ہوئی ہیں۔ لہٰذا جس ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہوتی اس ملک میں خوشحالی نہیں ہوتی، اس ملک کے نوجوانوں کو اپنا مستقبل تاریک نظر آتا ہے۔ یہ تحریک یا یہ موومنٹ، اس کا باقاعدہ نام اردو میں تحریک تحفظ آئین پاکستان اور انگریزی میں موومنٹ فار پروٹیکشن آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے۔ اور یہ اس لیے خواتین و حضرات کیونکہ پاکستان کا آئین ہوگا، رول آف لا ہوگا، خوشحالی ہوگی، ایک ملک ایک قانون ہوگا، خوشحالی ہوگی، لوگوں کے جو حقوق ہیں اس کا تحفظ ہو سکے گا۔ اس وقت بدقسمتی کے ساتھ جو سکہ رائج الوقت ہے وہ ہے ایک ملک اور دو قوانین، وہ ہم لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں اور جو پاکستان کا آئین ہے اس کو ہم لوگ ترجیح دینا چاہ رہے ہیں اور یہ انشور کرنا چاہ رہے ہیں کہ ملک میں سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے، ملک میں پارلیمان کی سپریمیسی ہونی چاہیے۔ خواتین و حضرات، جتنے میرے یہاں پہ سینئر لیڈرشپ کے یہاں پہ ساتھی بیٹھے ہیں، اتفاق رائے کے ساتھ ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ اس تحریک کا صدر ہم لوگ جناب عزت مآب محمود خان اچکزئی صاحب کو نامنیٹ کر رہے ہیں۔ محمود خان اچکزئی صاحب، آپ کو مبارک ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات، کل 2 جلسے بلوچستان میں اس اتحاد کے پلیٹ فارم سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک جلسہ صبح کے وقت پشین کے مقام پہ ہوگا اور دوسرا جلسہ انشاءاللہ تعالی چمن کے مقام پہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے بات بڑھاتے ہوئے ہماری
ایک کوآرڈینیشن کمیٹی کی تشکیل بھی ہم لوگ دے رہے ہیں اور ہر ایک پارٹی اپنا ایک نمائندہ اس کوآرڈینیشن کمیٹی کے لیے مختص کرے گا اور اس نامنیٹ کرے گا اور ان کا کام ہوگا کہ جو اس آئین کے فائن پوائنٹس ہیں، جو ایکشن پلانز ہیں، اس کو مرتب کرنا، قاعدہ قانون اور طریقہ کار مرتب کرنا، اور اس کوآرڈینیشن کمیٹی کے پاس 15 دن ہوں گے کہ یہ اپنا کام مکمل کرے۔ 15 دنوں کے بعد انشاءاللہ تعالی اس الائنس کی میٹنگ لاہور کے مقام پہ 29 اپریل سوموار کے دن انشاءاللہ تعالی سنی اتحاد کونسل ہمارے ہوسٹ ہوں گے اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب اس کی میزبانی کریں گے جو یہاں پہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کی میٹنگ میں یہ بھی طے پایا ہے کہ باقاعدہ جو ایکشن پلان جو مرتب ہوا ہے اس پہ ملکی جلسے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے ساتھ ساتھ بار کاؤنسلز کے ساتھ میٹنگز ہوں گی، ان کو انوالو کیا جائے گا۔ یونیورسٹیز کے ساتھ ہمارے طالب علم جو ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ نشستیں ہوں گی، میٹنگز ہوں گی، کیونکہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مستقبل ہماری نوجوان نسل کے ساتھ منسلک ہے اور ہماری نوجوان نسل ماشاءاللہ بہت ہی پولیٹیکلی اویئر ہے، سیاسی طور پہ ان میں شعور ہے، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کی تقریباً 65% آبادی وہ 45 سال سے کم ہے اور بہت بڑی آبادی ہماری تقریباً 25 سال سے بھی کم ہے، جس میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹس بھی شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ نہ بھولیے گا کہ ہمارے محنت کش جو ساتھی ہیں، جو ٹریڈ یونین کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ ہم لوگ اپنے روابط بڑھائیں گے، ان کے ساتھ ہم لوگ میٹنگز کریں گے۔ ہم لوگ جو مہنگائی کا سیلاب کہ پی ڈی ایم حکومت نے ابھی برپا کیا ہوا ہے، اس کے روک تھام کے لیے، ان کی غلط پالیسیز کے لیے جو مہنگائی کی چکی میں عوام پس رہی ہے، آئے دن بجلی کا بل بڑھایا جا رہا ہے۔ 2 دن پہلے 48 دن پہلے ایک عید گفٹ شہباز شریف کی حکومت نے عوام پہ مہنگائی بم کی صورت میں پھینکا اور بجلی کی قیمت تقریباً 4 روپے 96 پیسے بڑھائی جا رہی ہے، 5 روپے سمجھ لیں فی یونٹ۔ اس کو ہم لوگ کنڈیم بھی کرتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں، چاہے گیس ہو، بجلی ہو، اشیاء خورد و نوش کی چیزیں ہوں، جو کہ ایک محنت کش کو اپنا گھر کا چولہا چلانا بہت مشکل ہو گیا ہے، اس کے خلاف بھی ہم لوگ پروٹیسٹ موومنٹ انشاءاللہ تعالی لانچ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی پارٹیز، ان کے ساتھ ہمارے یہاں پہ لیڈران موجود ہیں، لیاقت بلوچ صاحب ہیں، ہمارے ساتھ اختر مینگل صاحب ہیں، ہمارے باقی ساتھی ہیں، یہ بھی باقی پارٹیز کی لیڈرشپ کے ساتھ میٹنگز کریں گے اور ان کو دعوت دیں گے کہ اس الائنس میں وہ ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ جس طرح کہ پہلے آپ سے یہاں پہ بات کی ہے کہ یہ صرف یہاں پہ موجود پارٹیز کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں بات ہے، یہ پاکستان کے آئین کے بارے میں بات ہم لوگ کریں، پاکستان کے آنے والے دنوں میں اور ہمارے نوجوان نسلوں کی مستقبل کے بارے میں بات کر رہے ہیں، رول آف لا کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ہمارا قائد، میرا قائد قیدی نمبر 804، ہمارے جتنے سیاسی قیدی ہیں، ملٹری کورٹس کے حوالے سے، آپ کے پولیٹیکل پرزنرز کے حوالے سے، آپ کے مسنگ پرسنز کے حوالے سے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر ہماری یہ موومنٹ کا بنیاد جو ہے وہ بنی ہے۔ بہت شکریہ۔ اس کے بعد میں محمود خان چکسئی صاحب یا اختر مینگل صاحب آپ بات کریں گے، آپ بات کریں گے جناب۔